میں ہوں مہرین امین۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ تہران میں اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اسماعیل ہنیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کا حکم۔ ایران میں انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ اور شریک ساتھیوں کا امریکی فوج کے ساتھ معاہدہ طے۔ مبینہ ملزمان پھانسی نہ دینے کی شرط پر اعتراف جرم کرنے کو تیار ہو گئے۔ امریکی صدارتی الیکشن میں الٹی گنتی شروع، کملا ہیرس کی مقبولیت بڑھنے، ٹرمپ کی گھٹنے لگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ مشیگن، فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں برتری ہو گئے۔ آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے $20 کروڑ امداد کا اعلان۔ پیکج میں فضائی دفاعی نظام اور ٹینک شکن ہتھیار شامل ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن یوکرین کے لیے 9 سیکیورٹی پیکجز کا اعلان کر چکے ہیں۔ صدر بنتے ہی کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو معافی دے دوں گا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سزا سناتے وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ کملا ہیرس اپنی سیاہ فام شناخت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ لاہور میں 44 سالہ بارش کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، نظام زندگی مفلوج۔ ایئرپورٹ کے علاقے میں 353 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ شہر قائد میں وقفے سے بارش، سمندری ہوائیں بحال، موسم خوشگوار۔ پاکستانی خطاط لائن تبدیل کیے بغیر 1 کلومیٹر طویل قرآن پاک لکھنے کے لیے پرعزم۔ شبی حیدر زیدی کا کہنا ہے کہ 1 کلومیٹر طویل قرآن لکھ کر دنیا بھر میں قرآن کے پیغام کو عام کرنا چاہتا ہوں۔ میٹالک قرآن شریف بنانے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں جو دنیا کا واحد قرآن شریف ہوگا۔ دھرنے کا 7واں روز، حکومت ہمارے مطالبات سے بھاگ رہی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کے پاس ہماری کسی بات کا جواب نہیں۔ IPPs والا معاملہ جب تک حل نہیں ہوگا ہمارا دھرنا ختم نہیں ہوگا۔ باہر سے ادھار لے کر ملک کی اقتصادی حالت بہتر نہیں کر سکتے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم IMF پروگرام کو آخری پروگرام قرار دینا چاہتے ہیں۔ معیشت کے لیے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پارا چنار کی صورتحال پر ایرانی بیان غیر ضروری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے بیان میں پارا چنار کی مکمل صورتحال کا احاطہ موجود نہیں۔ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 78,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد سے نیچے چلا گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان غالب رہا۔ دن بھر کاروبار کے دوران اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد انتقام کی علامت سرخ پرچم لہرا دیا گیا۔ امریکی اخبار نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا یہ اجلاس اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے فوری بعد ہنگامی طور پر طلب کیا گیا تھا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں خواتین سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ جنازے کے شرکا نے فلسطین کے جھنڈے بھی اٹھائے ہوئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کو جمعے کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ گزشتہ روز اسرائیل کے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ تہران میں ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایران میں 3 روزہ سوگ منایا جا رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر مسلم امہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ فلسطین، لبنان سمیت کئی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد اور شریک ساتھیوں کا امریکی فوج کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد اور شریک ساتھیوں کا امریکہ فوج کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے 11 ستمبر 2001 کے دہشت گرد حملوں کی مبینہ منصوبہ بندی کرنے والے 3 افراد نے سزائے موت نہ دینے کی شرط پر اعتراف جرم کی حامی بھر لی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے کہا ہے کہ 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے تینوں افراد نے امریکی فوج کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا۔ اب خالد شیخ سمیت تینوں ساتھیوں کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ امریکی اخبار کے مطابق اس معاہدے کا اعلان سب سے پہلے پروسیکیوٹرز کی جانب سے متاثرین کے اہل خانہ کو بھیجے گئے ایک خط میں کیا گیا تھا۔ خالد شیخ محمد، ولید محمد، صالح مبارک بن عطاش اور مصطفیٰ احمد آدم الحوثی گزشتہ کئی سالوں سے گوانتانامو بے
کیوبا میں امریکی بحریہ کے اڈے پر بغیر کسی مقدمے کے قید ہیں۔ امریکی خبر رساں اداروں کے مطابق یہ تینوں افراد استغاثہ کی جانب سے سزائے موت کا مطالبہ نہ کرنے پر رضامندی ظاہر کرنے کے بدلے اپنا جرم قبول کریں گے۔ درخواست کے معاہدے کی شرائط ابھی تک جاری نہیں کی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک، ورجینیا اور پنسلوانیا میں تقریباً 3000 افراد القاعدہ کے حملوں میں مارے گئے، جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نعرے کے ساتھ افغانستان اور عراق پر حملوں کو جنم دیا تھا۔ یہ 1941 میں پرل ہاربر ہوائی پر جاپانی حملے کے بعد سے امریکی سرزمین پر سب سے مہلک حملہ تھا، جس میں 2400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ میں رواں سال نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس کی مقبولیت بڑھنے جبکہ ٹرمپ کی گھٹنے لگی۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے۔ امریکہ میں رواں سال نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن میں ڈیموکریٹ امیدوار کملا ہیرس کی مقبولیت بڑھنے جبکہ ٹرمپ کی گھٹنے لگی۔ تاہم گزشتہ ہفتے جو بائیڈن کی جانب سے صدارتی الیکشن کی دوڑ سے دستبردار ہونے اور ان کی جگہ ڈیموکریٹ کی جانب سے کملا ہیرس کا نام سامنے آنے کے بعد اب امریکہ میں الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں کملا ہیرس کو 1 پوائنٹ کی برتری حاصل ہے اور تجزیہ کاروں کے مطابق آنے والے دنوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کو مزید مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کے ایک سروے رپورٹ میں بتایا ہے کہ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کی مقبولیت کا گراف اوپر جانے لگا ہے، جبکہ ان کے حریف ڈونلڈ ٹرمپ مشیگن، فلوریڈا سمیت کئی ریاستوں میں برتری کھو گئے ہیں، جہاں انہیں اس سے قبل بائیڈن پر واضح برتری حاصل تھی۔ امریکہ میں رواں سال نومبر میں 4 سالہ مدت کے لیے صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں۔ الیکشن سے قبل انتخابی مہم، عوامی پولز اور سرویز میں ریپبلکن امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مقبولیت حاصل تھی اور ان کا گراف اونچا جا رہا تھا، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب ان کے مد مقابل موجودہ صدر جو بائیڈن امیدوار تھے۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے مزید $20 کروڑ کی امداد کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے مزید $20 کروڑ کی امداد کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ روس اور یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے امریکہ 2022 سے اب تک یوکرین کو $50 ارب سے زیادہ کی فوجی امداد سے نواز چکا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی قومی سلامتی ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ یوکرین کے لیے $200 ملین کے نئے سیکیورٹی امدادی پیکج کا اعلان کر رہے ہیں۔ یوکرین کو دیے جانے والے پیکج میں فضائی دفاعی نظام اور ٹینک شکن ہتھیار شامل ہیں۔ واضح رہے کہ رواں برس اپریل سے اب تک امریکی صدر بائیڈن یوکرین کے لیے 9 سیکیورٹی پیکجز کا اعلان کر چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ عہدہ سنبھالتے ہی سرحد بند کر دوں گا اور کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو معافی دے دوں گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدارتی انتخابات میں ریپبلکن امیدوار اور سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ عہدہ سنبھالتے ہی سرحد بند کر دوں گا اور کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو معافی دے دوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ کا صدر منتخب ہوا تو کیپٹل ہل پر ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کو معاف کر دوں گا۔ 200 کے قریب لوگوں کو سزا سناتے وقت انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس پر بھی شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ کملا ہیرس اپنی سیاہ فام شناخت کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ کملا ہیرس بھارتی ہیں یا سیاہ فام؟ کملا اب تک تو بھارتی تھی، اچانک پلٹ کر سیاہ فام کیسے ہو گئیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کملا ہیرس کی والدہ کا تعلق بھارت اور والد کا تعلق جمیکا سے تھا۔ نائب صدر نے اچانک شناخت تبدیل کر دی ہے اور خود کو سیاہ فام کہلانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کئی سال پہلے تک وہ ہندوستانی ورثے کو فروغ دے رہی تھیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔